بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے سب کے سامنے، اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں سے ہم چینجز کریں، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی موجود ہے، کیونکہ کل بھی ہمارا میچ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس 3-4 دن ہے. مگر یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یار ہم اپنی ٹیم سے خوش نہیں، یا ہم اس کو ضرور سوچیں اس باتوں پہ، کیونکہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی وہ بیسٹ اناؤنس ہوئی الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیم کو چینج کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں. رضوان، فہیم کے بارے میں بہت بات ہوئی کہ فہیم ایک دم سے آ گئے ٹیم میں، 1 سال سے نہیں کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بات ہو رہی تھی کہ خوشدل شاہ بھی، بہت ساری خبریں ہیں کہ انفلوئنس آپ کا رہا، آپ کی لائکنگ میں ہے وہ، کہ یہ دونوں باتوں پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ فہیم اشرف کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ اس کی 2 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں، اس کی او ڈی آئی میں لاسٹ جس ٹائم میں جس میں 46 کی ایوریج ہے. دیکھیے بعض اوقات آپ کو کچھ پلیئر ایسے لگیں گے کہ یار 2 سال بعد آ رہے ہیں، 1.5 سال بعد آ رہے ہیں، مگر آپ ٹیم کی کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس میں شاید آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ یار یہ پلیئر کہیں سوچ میں بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا ہے. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس آل راؤنڈر چاہیے تھا، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر چاہیے تھا، تو اس میں جو بیسٹ اپرچونیٹیز ابھی تک جو چل رہی تھی اس میں عامر جمال اور اسی کی چل رہی تھی، کیونکہ بیٹنگ ہمیں 7 نمبر پہ بیٹسمین چاہیے ہوتا، ساتھ میں بولنگ والا. تو جو ریسنٹلی اب عامر جمال تو ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی ساتھ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی چل رہا ہے، مگر وہ جو سیکشن کمیٹی نے 45 اس کی ایوریج دیکھی لاسٹ 2 سے، تو اس میں سے بیسٹ چوائس ہمارے لیے فہیم اشرفی تھا. اور جہاں تک خوشدل شاہ کی بات ہے تو سب کی میرے خیال سے آپ لوگ بی پی ایل دیکھتے ہیں یا اس ریسنٹلی ابھی چیمپئنس کپ دیکھا ہوں، تو وہ بہترین فارم میں ہے، اس کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. ہاں، لائکنگ ڈس لائکنگ میرے لیے پورے پاکستان کے پلیئر اس کو لائک کرتا ہوں، اور جو بیسٹ ہمارے پاکستان کے لیے ہوگا اس ٹائم پہ اپرچونیٹی ہوگی اسی کو انشاءاللہ ہم چانس دیں گے. السلام علیکم رضوان، ابو بکر تارڑ فرام کرک وک. رضوان، پاکستان ہمیشہ پیس بالر پہ ریلائی کرتا ہے اور پیس بالر ہمارے اچھے ہیں، اور آپ کے انڈر بھی ہم نے 2 سیریز جو جیتی ہیں اسی میں پیس بالرز جو تھے انہوں نے پرفارمنس دی ہے. تو ایز اے کیپٹن آپ اس چیمپئنس ٹرافی اور ٹرائی سیریز میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں ہم 4 پیسرز دیکھ سکتے ہیں یا پیس بالنگ کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ یار 2 نام نہ لے. چیمپئنس ٹرافی ٹرائی سیریز، پہلے ٹرائی سیریز کی ہے پریس کانفرنس، اسی پہ بات کر لیتے کہ چیمپئن ٹرافی شاید پھر ہو ایک پریس کانفرنس. دیکھیے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 4 پیسر کے ساتھ جائیں یا 2 اسپنر کے ساتھ جائیں یا ہمارے پاس کمبینیشن میں 7 ہی 7 بیٹسمین ہوں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض اوقات ایک تو مخالف ٹیم کی آپ اس کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں، اسی حساب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو 4 پیسر ہو تو مخالف ٹیم، یا پچ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، یا ڈیو فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ کچھ ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے جو اس کو آپ دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ابھی تک تو ہمارے لیے ماشاءاللہ قذافی اسٹیڈیم بھی نیو ہی ہے، آج جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے پچ، اس کے حساب سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. رضوان، سائم ایوب کے نہ ہونے سے کتنا کمبینیشن آپ کا ڈسٹرب ہوا، کتنی اس کی کمی محسوس کریں گے؟ اور اب فخر کی جگہ اوپن کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں کون اوپن کرے گا، تو وہ راز جو ہے وہ آج میرے خیال میں اوپن کر ہی دے. یار اس کے جواب کیا، ہم وہ اصل ایک بات کی تھی نا، کنگ کر لے گا. تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیم ایوب دیکھے ہماری سب کو پتا کہ اس طرح اس نے پرفارمنس دی ہے، اور جن کنڈیشن میں دی ہے اور جن بالر کے پوزیشن کے خلاف دی ہے وہ ایکسیپشنل تھا. بہرحال اس کی کمی اب ٹیم میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پیکیج تھا پاکستان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی فٹ ہو سکتا تھا. وہ اس کی بالنگ دیکھ لے، اس کی فیلڈنگ دیکھ لے، اس کی بیٹنگ دیکھ لیں، تو کمی تو ہے اس ٹائم پاکستان میں. ڈسٹرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیزیں ہوئی ہے، مگر جو اللہ ڈیمانڈ مانگتا ہے ہم سے، اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری نظریں جو ہے نا، نظریں بڑے بڑے پلیئروں پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پروسیس پہ ہونی چاہیے. تو اس کی کمی بیشی بالکل ضرور ہے، پاکستان کے لیے ڈسٹرب بھی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بالکل ہی ہماری ٹیم بیٹھ گئی ہے. کوئی ایکسکیوز ہمارے لیے، کیونکہ پروسیس ابھی بھی وہی ہے، ڈیمانڈ اللہ پاک کوئی بھی کرتا ہے، رزلٹ اللہ پاک کوئی دیتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام. اچھا، ابھی اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے فہیم کا بولا 46 کی ایوریج 2 سالوں سے، ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے، شاید مسٹیکنلی ہے اسٹیٹ تھوڑے سے، ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے فہیم اشرف کا. اچھا، دوسرا جب آپ کو کپتان بنایا تو جتنے بھی فارمر کرکٹرس ہیں میجورٹی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا کہ پاکستان کی بیسٹ آپشن رضوان ہیں. ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں چیمپئنس ٹرافی ہو رہی ہے، بینگ کیپٹن ایک تو ہوتا ہے نا، آپ ایز اے پلیئر بینگ کیپٹن آپ کی کیا موٹیویشن ہے، کیا من میں بنا رکھا ہوا ہے آپ نے؟
देखिए जी, फ़हीम अशरफ की जो स्टेट्स पहली बात हो तो हमारे पास सांचीमा साहब है, वो सब पूरा स्टेट्स देखता रहता है, वो पीछे सारी सिलेक्शन कमेटी में उसका एक अहम रोल है, सबको पता है। उस पूरा डोमेस्टिक देखता है, पूरा एक चीज़ बना के देता है, जिससे हमें भी वही दिया गया था कि पिछले 2 साल से उसकी स्टेट्स 46 प्लस एवरेज, 46 की एवरेज, 45 प्लस एवरेज है, सॉरी, लिस्ट एक ही जिसमें ओडीआई लिस्ट एक ही सॉरी, ओडीआई की नहीं, लिस्ट एक ही। और जहाँ तक एक्स क्रिकेटर्स है उससे तो देखिए मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अगर जैसे वसीम भाई है, वसीम अकरम भाई, वो कमेंट्री करते हैं या बाहर होते हैं, अगर उसने हमेशा कभी हमें तनकीद किया भी है ना, तनकीद तो साथ में बताया हुआ भी है और हमने उसे सीखा भी है उन लोगों से। जैसे अभी अगर मुझे लगता है कि मैंने नसीम शाह से शोएब अख्तर के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि मुझे अगर उसने तनकीद किया तो मुझे बताया भी है, तो मुझे कुछ से मैं नहीं मिला मगर कुछ से मिला हूँ, तो मुझे ये खुशी इस चीज़ की है अगर वो हमें किसी बात पे किसी वीकनेस पे टारगेट करते भी है तो साथ में बताते भी है कि इसका अगर ये करेंगे तो ये बेस्ट हो सकता है, तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि हमें बताए भी। और जिस तरह मोहब्बत मिली है सबसे, मैं तो नहीं समझता किसी एक ने ना कहा हो मेरे बारे में। बहरहाल अल्लाह उनको खैर दे और अल्लाह करे कि जो उन लोगों ने बातें की है, मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेशन उसने रखी है कि अल्लाह करे मुझसे अल्लाह पाक वैसे ही काम ले पाकिस्तान के लिए। रिजवान चौधरी अशरफ, रिजवान हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जीती स्पिन विकेटें बनाकर स्पिन बॉलर्स के साथ, क्योंकि आम तौर पर हम अपनी जो होम कंडीशन पर खेलते हैं या एशिया की विकेटों पर खेलते हैं तो ज़्यादातर स्पिनर्स कामयाब होते हैं, लेकिन हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो समझते हैं कि ये जो हमारी विकेटें हैं ये फास्ट बॉलर्स की मदद देंगी और हमने एक ही स्पिन बॉलर शामिल किया है। देखिए, आप जब टीम बनाते हैं तो उसके साथ सोचते भी है प्लेइंग 11 के लिए भी और कंडीशन को देखते हुए भी। जिस तरह कंडीशन अब इस देखने आ रहा है कि ड्यू फैक्टर हो सकता है ना सबके सामने, तो शायद उस पर 2 स्पिनर आपके मेरे ख्याल से काम नहीं आएंगे वहाँ पे। अगर होंगे भी तो हमारे पास चॉइस में शायद एक सलमान अली गालेडी है, शायद खुशदिल की जगह बने तो वो भी हो सकता है। और दूसरा बात यह है कि स्पिनर अगर खुदा न खासा कहीं पे इंजर्ड भी होता है ना, वो इतना इंजर्ड हो सकता है कि वो मैच खेल सकता है, या इतना ही इंजर्ड हो गया तो पूरे वो 15 स्क्वाड से बाहर हो सकता है, तो हमारे पास किसी भी उसकी चॉइस आ सकती है। तो वाइड नॉट हमने ये सोचा है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कहीं और पे यूज़ कर सके, क्योंकि सबको पता है कि इब्रार फर्स्ट चॉइस इस टाइम बन रही है पाकिस्तान की ओडीआई वाइट बॉल की स्क्वाड में, तो इसलिए हमने दूसरे स्पिनर की तरफ ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा। रिजवान भाई, आपने इधर जी आपने खुशदिल शाह की और फ़हीम अशरफ की बैटिंग की तो बात कर दी है। जिस तरह की कंडीशंस होती हैं पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी में भी वो दोनों हिस्सा है स्क्वाड का, तो आपको लगता है कि उनकी बॉलिंग इस तरह की विकेटों पे वो साजगार आपके लिए साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशलिस्ट को भी मार पड़ती है? तो ये भी स्पेशलिस्ट ये भी मारेंगे ना फिर इंशाल्लाह। अच्छा, बॉलिंग पे देखिए, बॉलिंग आप बेस्ट चॉइस निकालते हैं पाकिस्तान में। आप देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी हम इस टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर ले ले या न्यूजीलैंड से कोई ले ले या इंग्लैंड से कोई ले ले। आपके पास करंट टाइम है, जैसे साहब ने इस पर काफ़ी जोर दिया हुआ है कि जिस टाइम बेस्ट जो फॉर्म में लड़के हमारे पास वो आने चाहिए, और आप लोग देख भी रहे कि बेस्ट फॉर्म इस टाइम कौन कौन नजर आ रहा है, तो उन फॉर्म में से जो बेस्ट निकाल दे उन्हीं को आप निकाल दे, बजाय से कि हम पुराने ज़माने की चीज़ों पे चले जाएं, उनको फिर ले आएँ जो मतलब ज़्यादातर वो पहले से होता था। तो हमें तो यही लगा कि इस टाइम खुशदिल शाह सबसे बेस्ट कर रहा है। चैंपियंस कप में उसने किया जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, उसके बाद भी PL गया है, उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस इस टाइम नहीं है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इससे और बॉलर्स भी है जिसमें यंगस्टर भी है जो थोड़ा सा अभी करंट है मगर में नहीं है, तो फ़हीम अशरफ की भी यही आंसर है उसके लिए भी। रिजवान भाई, अभी हाल ही में आपने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, तो कितने पर उम्मीद हैं ट्राई सीरीज़ को लेके, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो इस ट्राई सीरीज़ के लिए कोई ख़ास प्लान? 3 दिन आपने प्रैक्टिस भी की है, कई कम्बिनेशंस पे भी काम किया होगा, तो ट्राई सीरीज़ के लिए कोई ख़ास प्लान, किस तरह जाएंगे कि पर उम्मीद हैं जीतने के लिए, ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जीते हुए मोराल के साथ एंटर पाकिस्तान? देखिए, लाहौर में हमारा एक ही मैच है, और क्योंकि इंशाल्लाह ने चाहा तो शायद सेमीफाइनल पर एक इस तरफ आज अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, तो उसके लिए तो हमें देखिए हमें भी फ़िलहाल हम अवे इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि हम पिछले कितने टाइम हुआ है कि हम अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच नहीं खेले। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, फिर इधर घूमते फिरते हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ हमारी मुल्तान में रही, मगर वो हमने इस तरह पिचेस बनाई कि जो डिमांड थी उसके लिहाज से।
تو ابھی ہمارے لیے یہ بھی اس یہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ یار اس ٹائم پچ کا کیا کنڈیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں چیزیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا اسٹیڈیم نیو ہو گیا ہے, اب یہ کھل گیا ہے, اب اس میں ہوا کی کیا کنڈیشن ہوگی, ڈیو کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو یہ ایک بہت بیسٹ پریپریشن ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ یہاں پہ یہ میچ انشاءاللہ اس کو یہاں میچ کے لیے اس میں جو چیزیں پہلے سے اگر ڈفرینٹ تھی اس کو جلدی سے ایبزارب کرے, سیکھے. اور سیم پھر کراچی میں بھی ہے, تو ایک بیسٹ پریپریشن ہماری چیمپئنز ٹرافی سے پہلے. اچھا رضوان, میں تھوڑا سا عام سے سادہ انسان ہوں, مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں پرسنالٹیز کی طرف نہیں, ناموں کی طرف نہیں جانا چاہیے, پروسیس کی طرف جانا چاہیے. اب پروسیس یہ ہے کہ ہم ون ڈے ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہم نے 3 ون ڈے سیریز جیتی. اب اگر ہم نے جیتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ اچھا ہماری چوائس تھی. صرف ایک سائم کی انجری کی جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہو. یا تو ہم وہ سیریز ہارے ہوتے تو ہم ڈومیسٹک کی یا اے کلاس میچز کی یا بنگلہ دیش پریمیئر کی پرفارمنس پر کوئی نیا پلیئر لیتے. سو بس یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہم پروسیس کو کہاں پہ فالو کر رہے ہیں. بہت سادے ہو آپ ماشاء اللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ نا, پروسیس میں نے کہا ہے نا, تو پروسیس کی بنیاد پہ ہم خوش دل کو آسٹریلیا میں نہیں لے گئے. پروسیس کی بنیاد بھی خوش دل آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میں نہیں بنتا تھا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کچھ ہمارے پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا باؤنسرز جو وہاں پہ بال ہائٹ پہ آتا ہے. دیکھو جو میں بھی سیدھا سادہ ہوں, میرے بھی جو سچ ہے وہی میں بولوں گا جو ہے منہ پہ. تو جو اس کے لیے اس ٹائم سے سوچا گیا تھا, ایسے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس لیفٹ آرم اسپنر چاہیے ہوتا ہے اپنی کنڈیشن ایشین کنڈیشن میں کھلانے کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز تھی جس میں نام تھے, نواز تھا, یہ تھا, فاطمہ مناز تھا, کچھ اور بھی ایسے پلیئرس ایسے نہیں کہ صرف کو سوچا گیا, مہران ممتاز تھا, ایسے بہت سے نام تھے. مگر جو آپ کو پروسیس آپ بیسٹ کمبینیشن بناتے ہیں نا, اس میں دیکھتے پھر اس کو اس طرح چوائس کرتے. سم ٹائم اس میں سے نام ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے مگر آپ اس کو اس پہ خاموش ہو جاتے, اگنور کریں کیونکہ کمبینیشن میں نہیں آتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پروسیس کو دیکھتے ان پلیئروں کو یہاں پہ لایا ہوا ہے. رضوان, آپ نے 10 دسمبر 2024 کو ڈربن میں ایک بیان دیا تھا کہ فخر زمان کسی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے. اس کے بعد وہ چیمپئنز کپ کھیلے, بڑی اچھی پرفارمنس دی. اب آپ کے نزدیک ان کی وہ بیماری جو آپ نے بتائی تھی وہ دور ہو گئی ہے؟ بالکل میں نے بیان دیا تھا اور اس بھی آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں فخر زمان کے لیے. اگر فخر زمان کے بھی اس جگہ پہ سیٹ پہ آ جائے اس سے پوچھ لیجیے گا, اس کی بیماری ایسی تھی جو اس کو بھی نہیں پتا تھا. وہ اس کی ایسی بیماری تھی جو اس کو بھی پتہ نہیں تھا. اس بیچارے نے ویسٹ انڈیز سے آ کے ہمارے ساتھ مارخور کی ٹیم میں میچ کھیلا ہے اور اس نے اس میں فٹنس ٹیسٹ بھی دیا تھا. کچھ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو اس نے کہا کہ یار رضوان میں واقعی میں وہ اس نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا. اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے, حالانکہ اس کو خود بھی ویسٹ انڈیز سے سفر کر کے آیا تھا وہ. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ آئے گا اس سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد وہ بیماری کی بنیاد پر جب عاقب بھائی سے لوگ سے بات ہوئی. دیکھیں فخر زمان سے کسی کو بھی گلا شکوہ نہیں تھا. جو چیزیں پی سی بی کے ساتھ تھی سینٹرل کانٹریکٹ میں تھی وہ تو الگ ایشو ہے. اس پہ ٹیم سے باہر ہونا وہ کوئی بھی یہ بات سامنے بالکل نہیں آئی, آج تک نہیں آئی. نہ اس پہ کبھی ہمیں کہا گیا ہے کہ یار اس کو ٹیم میں نہ جائے. نہ چیئرمین صاحب کے سامنے جب بات کی اس نے بھی ایسے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جو سینٹرل کانٹریکٹ کی ایشو ہے وہ ہر ایک بندے کے لیے بھائی, جو اس کے پروٹوکولز ہیں وہ ایک پلاٹینیم کا ہے ایمرجنگ کے, ان دونوں کے لیے ایک ہی ہے. مگر اس بنیاد پہ اگر سلیکشن کا کہا جائے تو بالکل غلط ہے. فخر زمان کی کچھ بیماری تھی جس کی بنیاد پر اس کو روکا گیا. پھر چیمپئنز کپ اس کو اسی لیے کھلایا گیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کو اس بیمار سے پھر تکلیف ہوگی تو پاکستان میں اچھا علاج کرایا جا سکتا ہے بغیر کہ اس کو ہم وہاں پہ لے جائیں تو افریقہ زمبابوے میں لے جائیں اور اس کو پھر وہ چیز آ جائے اور ہم اس کو بھاگ دوڑ کریں تو اس کو ایک ٹورنامنٹ یہاں کھلایا جائے. اب جیسے بھی ہو سب کو پتا کہ فخر زمان چینجر ہے بھائی, وہ گیم چینجر ہے, اس کو آپ ایسے ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے جیسے اب ابھی دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس سے واپس آ گیا ابھی ٹیم میں. مجھے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. اچھا السلام علیکم.